سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکورٹی فورسز کی بر وقت کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 16 دہشت گرد مارے گئے۔ خوارج کے ایک گروپ نے غلام خان قلعے میں دراندازی کی کوشش کی۔ پاکستان کی مسلح افواج سرحدوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR صدر اور وزیر اعظم کا خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ پنجاب پولیس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ ڈیرہ غازی خان میں خارجی دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا۔ سرحدی تھانے کی جھنگی چیک پوسٹ پر 20 سے 25 دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں مختلف اطراف سے حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے راکٹ لانچرز، جدید خودکار اسلحے کا استعمال کیا۔ چوکی پر تعینات اہلکاروں نے بھرپور جوابی کارروائی کر کے حملہ ناکام بنا دیا۔ مفرور دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن۔ IG پنجاب کی حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو شاباش۔ دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ صوبے میں کسی شاہراہ یا روڈ کی بندش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دہشت گردوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ایوارڈز تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملکی اور بلوچستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عوام کو بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف فراہم کریں گے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی سے متعلق جامع پیکج کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ شمسی توانائی سے متعلق حکومتی پالیسی اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاور ڈویژن کے امور پر اجلاس۔ سولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے عوام میں پائے جانے والے تمام ابہام کو حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر دور کرنے کے احکامات۔ وزیر اعظم کی بجلی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ بھارت پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ دہشت گرد اپنے ناپاک عزائم پورے کرنا چاہتے ہیں۔ عوام اور افواج پاکستان مل کر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد تنظیموں کے ناپاک عزائم ناکام بنا دیں گے۔ مادر وطن کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہماری خارجہ پالیسی امن اور استحکام پر مبنی ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت کی جانب سے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات 2 کو ستارہ بصالت اور 227 کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ 82 کو امتیازی اسناد اور 185 کو آرمی چیف تہنیتی کارڈ سے نوازا گیا۔ 23 کو ہلال امتیاز ملٹری، 112 کو ستارہ امتیاز ملٹری، 133 کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ ستارہ بصالت حاصل کرنے والوں میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید، سپاہی صوبان مجید بلوچ شامل۔ لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی شہید، لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن شہید کو تمغہ بصالت دیا گیا۔ میجر بابر خان شہید، میجر عامر عزیز شہید، میجر رمیز امتیاز بھی شامل۔ میجر علی رضا شاہ شہید، کیپٹن جہانگیر شہید، کیپٹن عامر احمد بدر شہید کے لیے تمغہ بصالت کے اعزازات۔ کیپٹن اسامہ بن ارشد شہید، صوبیدار قیصر رحیم، صوبیدار عبداللہ شہید کو بھی تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ ISPR ذوالفقار علی بھٹو کے لیے شاندار خدمات پر بعد از وفات نشان پاکستان کا اعزاز۔ شہید ذوالفقار بھٹو کا اعزاز ان کی صاحبزادی صنم بھٹو نے وصول کیا۔ سلطان علی اکبر علانہ کو مالیاتی شعبے میں گراں قدر خدمات پر نشان خدمت سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر شین مین لیو کی شعبہ صحت میں نمایاں خدمات کے طرف میں تمغہ قائد اعظم سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ کو سول سروس میں شاندار خدمات پر ہلال امتیاز عطا۔ ڈاکٹر زریاب کو طب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ عامر حفیظ ابراہیم کو سائنس اور IT کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز عطا۔ کینسر اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر شہریار کو صحت کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز دیا گیا۔ یوم پاکستان پر گورنر ہاؤس لاہور میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات کو اعزازات سے نوازا۔
کامنا شاہد کو صحافتی شعبے میں نمایاں خدمات پر تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ نامور صحافی سلمان غنی کو شعبہ صحافت میں بہترین کارکردگی پر ستارہ امتیاز دیا گیا۔ سینئر صحافی نصر اللہ ملک، منیب فاروق، ڈاکٹر رفیع الدین اور گلوکارہ فریحہ پرویز کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں بھی سول ایوارڈ تقسیم کی تقریب کا انعقاد۔ گورنر سندھ نے 7 افراد کو ستارہ امتیاز، 1 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، 4 افراد کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔ پانی کا معاملہ ہمارا جینا مرنا ہے۔ دریا سندھ پر 6 کینالز کا معاملہ ہر فورم پر اٹھا رہے ہیں۔ معاملے پر بھرپور انداز اور مربوط حکمت عملی سے تحریک شروع کریں گے۔ پانی کا مسئلہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر حکومت کو مزید اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے بعد خود بلوچستان جا کر امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایوان صدر میں غیر رسمی گفتگو۔ غزہ جنگ میں معصوم شہریوں کا خون بہنے کا سلسلہ جاری۔ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ 1,13,000 سے زائد زخمی۔ صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 46 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ کے ناصر اسپتال میں حملے میں 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی حملے میں حماس سیاسی بیورو کے رکن اسماعیل بھی شہید۔ لبنان میں بمباری سے 8 شہری شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیل کابینہ نے غزہ کے قریب بین الاقوامی ایئرپورٹ بنانے کی منظوری دے دی۔ مغربی کنارے میں مزید نئی یہودی بستیوں کی بھی منظوری۔ مغربی کنارے میں 1 درجن سے زائد نئی یہودی بستیاں تعمیر ہوں گی۔ ادھر اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے احتجاج۔ مظاہرین کا نیتن یاہو کی رہائش گاہ کی جانب مارچ۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان ریاض میں مذاکرات کا دور مکمل۔ یوکرین اور امریکی حکام کے درمیان مذاکرات نتیجہ خیز رہے۔ امریکی حکام سے توانائی سمیت اہم نکات پر بات چیت کی۔ منصفانہ اور دیر پا امن کو حقیقت بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ یوکرینی وزیر دفاع، روس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کو حملوں سے باز رکھنے کے لیے بھرپور انداز میں کہنا ہوگا۔ کینیڈا کے 2 منتخب وزیر اعظم مارک کارنے نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ 28 اپریل کو عام انتخابات کرانے کا اعلان۔ کینیڈا میں شیڈول کے مطابق انتخابات 20 اکتوبر کو ہونے تھے۔ کینیڈین وزیر اعظم کی متوسط طبقے کے ٹیکس میں کٹوتی کی تجویز۔ امریکی صدر ہمیں توڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم پر حکمرانی کر سکیں۔ ٹرمپ کے غیر منصفانہ ٹیرف اور تجارتی اقدامات کی وجہ سے بحران کا سامنا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ سب سے اہم خطرات میں سے ایک ہے۔ کینیڈا کو محفوظ بنانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنے۔ ترکی میں معزول میئر اکرم اماموغلو کو جیل بھیج دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے اکرم اوغلو کو استنبول میئر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اکرم اوغلو کو حامیوں کو ملک گیر احتجاج کی کال، کہا اردوغان کو شکست دینے کا عہد کیا ہے، جھکوں گا نہیں۔ حامیوں سے امید نہ ہارنے کی اپیل، کہا ہم سب مل کر جمہوریت پر لگے اس سیاہ داغ کو مٹا دیں گے۔ اکرم اوغلو کی اپوزیشن جماعت نے صدارتی پرائمری انتخابات 1,32,00,000 سے زائد ووٹ معزول میئر سے اظہار یکجہتی کے لیے پڑے۔ اکرم اوغلو کی گرفتاری کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، 300 سے زائد افراد کو گرفتار کر دیا گیا۔ اور مسجد الحرام کی تیسری منزل پر قائم ہیلی پیڈ پر ایمبولینس کی کامیاب لینڈنگ۔ ایئر ایمبولینس کے آغاز کا مقصد زائرین کو فوری طبی امداد کی فراہمی ہے۔ ہیلی ایمبولینس کی سہولت شدید موسمی حالات میں طبی انخلاء کو بہتر بنائے گی۔ عرب میڈیا۔